ایک دفعہ کا ذکر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ قریب ہو کر آ جاؤ، میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ صحابہ اکرام جب قریب ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے روزے داروں کو اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے انعامات عطا فرمائے ہیں جو کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، وہ 5 نعمتیں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا انعام وہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی گرمی کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ مشک سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی خوشبو لگا کر ہمارے پاس ہمارے محفل میں آ جائے تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہو کر بیٹھے، یا پھر ہر کوئی اس کے قریب جانا چاہتا ہے، یعنی اسے اپنے قریب سے قریب تر رکھنا چاہتا ہے جو خوشبو لگا کر آتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک بھی جو روزے دار ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قریب سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری بات اور دوسرا انعام جو اللہ نے اس امت کا عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جب سمندر کی مچھلیاں جو سمندر کی تہ میں رہتی ہے، سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہے، یہ مچھلیاں تک دعا کرتی ہے، تو کیا وہ فرشتے جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، نمازوں کے وقت، افطار کے وقت، سحر کے وقت، تلاوت کے وقت، عبادت کے وقت، تراویح کے وقت جو آتے جاتے رہتے ہیں، کیا یہ فرشتے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ دوستو، ہماری دعائیں رد ہوگی لیکن یہ بے زبان جانوروں کی اور فرشتوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ انعام اس امت کے روزے دار کو دیا گیا۔ تیسرا انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میری جنت، تو خوب آراستہ ہو جا اور خوب مزین ہو جا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کو آراستہ کیا جائے، خوشبوؤں کی دھونی دی جائے اور اس کو مزین کیا جائے اور اس کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میری جنت، آج میرے بندے میرے لیے انہوں نے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، حلال روزی کو چھوڑا، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، صرف میرے حکم کے تحت۔ اس لیے یاد رکھنا، جب ان کی بھوک کے دور ختم ہو جائیں گے، پیاس کے دور ختم ہو جائیں گے، ان کے محنتوں اور مشقتوں کے دور ختم ہو جائیں گے، صبر کا دور ختم ہو جائیں گا، تو یہ لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ یاد رکھنا، جب یہ تیرے پاس آئیں گے تو ان کو خوش کر دینا تاکہ میرے بندے اپنے دنیا کے غموں کو، دنیا کی مصیبتوں کو بھلا دے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں میرے بندے صرف مجھ سے لگاؤ رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو جو بندوں کو بہکاتے ہیں قید سلاسل کر دیتے ہیں تاکہ بندے اس سے دور ہو جائے۔ ایسی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے کسی امت پر نہیں کی گئی کہ شیاطین کو بھی ان سے دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا نے فرمایا آخری بات، 5ویں بات اور 5واں انعام یہ فرمایا ہے کہ جنت جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمام روزے داروں کی مغفرت کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔